سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ واض و نصیحت نہیں فرماتے تھے، آپ تقریر نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ غوث اعظم بیان فرماتے ہیں کہ ظہر سے پہلے میں سو گیا، جب میں سویا تو میرے خواب میں میرے نانا جان جناب محمد رسول اللہ تشریف لاتے ہیں اور کہتے عبد القادر تم تقریر کیوں نہیں کرتے ہو، لوگوں کو کیوں نہیں سمجھاتے ہو، واض و نصیحت کیوں نہیں کرتے ہو؟ حضور سیدنا غوث اعظم نے عرض کی کہ اے میرے نانا جان، میں اس لیے تقریر نہیں کرتا ہوں کہ بغداد کے بڑے بڑے عالم، بغداد کے بڑے بڑے فصحا اور بڑے بڑے قلمکار بیٹھے ہوتے ہیں، میں ان کے سامنے بولنے سے ہچکچاتا ہوں، میرے آقا میں کیسے تقریر کروں، میری زبان جو ہے وہ ان کے سامنے نہیں کھلتی ہے۔ تو میرے آقا نے کہا عبد القادر غوث اعظم اپنے منہ کو پھیلا، کہا جب میں نے اپنے منہ کو کھولا تو مصطفیٰ جان رحمت نے اپنا لعاب دہن ڈالا، میرے مصطفیٰ نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، یعنی اپنا تھوک پاک ڈالا حضرت غوث اعظم کے منہ میں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیدار ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے اندر عجیب کیفیت ہے، آپ کا مقام و مرتبہ ابھی سے پہلا نظر آ رہا ہے، جو ابھی نظر آ رہا تھا یہ پہلے کے مقابل الگ ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظہر کی ہی نماز کے بعد آپ نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور لوگ جمع ہونے لگے۔ اب غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واض و نصیحت کرنے لگتے ہیں، وہ ایسی ولولہ انگیز آپ نے تقریر فرمائی ہے اور آپ کی تقریر کا یہ عالم تھا، نہ جانے کتنے لوگ دہاڑے مار کے اللہ کے خوف سے رونے لگے تھے، لوگ زارو قطار رو رہے تھے۔ آپ نے جہنم کا ذکر کیا، آپ نے جنت کا ذکر کیا، آپ نے مصطفیٰ کی سیرت بتائی ہے، آپ نے اقوال بتائے ہیں، آپ نے بہت ساری واض و نصیحت کرنے کے بعد آپ نے مجمع کی طرف مخاطب ہو کر کے کہا تھا آج سے عبد القادر کی محفل میں جو آئے گا اللہ رب العزت اسے اپنا قریبی بنا لے گا۔ اب غوث اعظم کی تقریر کا یہ عالم ہو گیا کہ لوگ دور دراز سے چل کر کے غوث اعظم کی محفل میں آتے اور آپ سے واض و نصیحت سنتے اور آپ لوگوں کو سمجھاتے اے لوگو اللہ کی مان کر کے چلو گے تو فلاح پاؤ گے، اللہ کا حکم مانو گے تو دنیا میں کامیابی اور آخرت میں کامیابی ہے، اس لیے کہ جو اللہ کے قانون کی بغاوت کرتا ہے اللہ پاک اسے دنیا میں بھی ذلیل کر دیتا اور مرنے کے بعد اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اسی خواب میں پہلے مصطفیٰ جان رحمت آئے تھے اور میرے آقا نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا، لیکن حضرت علی بھی آئے تھے اور حضرت علی نے بھی کہا تھا اے عبد القادر اپنے منہ کو کھول۔ جب میں نے منہ کھولا تو عبد القادر کے منہ میں حضرت علی باب العلم نے اپنا لعاب دہن ڈالا اور 6 مرتبہ ڈالا۔ میں نے پوچھا حضور سرکار نے 7 مرتبہ کیا ہے، آپ نے 6 مرتبہ کیوں کیا؟ تو آپ نے کہا یہ ادب ہے، ادب ہے کہ مصطفیٰ نے 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا تو میں 6 مرتبہ ڈالتا ہوں۔ تو آپ دیکھیں جس نبی کے لعاب دہن کا یہ عالم ہے کہ غوث اعظم جب تقریر کر رہے ہیں تو بہت دور دور کے لوگ سننے کے لیے آ رہے ہیں، تو اس نبی کی اپنی ذات کا عالم کیا ہوگا، اپنا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ یہی حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، آپ کی تقریر کا یہ عالم تھا کہ نہ جانے کتنے کلیجے پھٹ جاتے تھے اور وہ انتقال کر جاتے تھے خوف الہی سے۔ اللہ کی خشیت حضرت سیدنا عبد القادر غوث اعظم کی تقریر میں ہوا کرتی تھی، وہ خوف ہوتا تھا کہ بندہ مومن اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں توبہ کرتا، گڑ گڑا کر کے روتا تھا، حتیٰ کہ اس کی روح اسی مجمع میں نکل جایا کرتی تھی۔ یہ مقام و مرتبہ، یہ زبان میں سلاست، یہ اللہ کا خوف کیسے آیا؟ یہ حضرت علی اور مصطفیٰ جان رحمت کے لعاب دہن سے آیا ہے، چونکہ غوث اعظم حضرت علی کی اولاد ہیں اور اولاد پر باپ بڑا شفیق ہوتا ہے اور سارے سید میرے مصطفیٰ کی نسل ہیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ آج بھی ایسی ہے کہ اس بارگاہ میں جائے انسان اپنی فریاد کو رکھے تو اللہ کی توفیق سے غوث اعظم اللہ رب العزت نے انہیں یہ اختیار دیا ہے کہ وہ بندے کی وہ